الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد واضرب لهم مثل الرجلين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. حمد و صلات کے بعد گزشتہ 15 نشستوں سے ہم امثال القرآن کے حوالے سے گفتگو سماعت کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج مورخہ 9 صفر مظفر 1443 ہجری بمطابق 17 ستمبر 2021 اس سلسلے کی 16ویں نشست کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور آج کی جو مثال آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الکہف 16ویں پارے کے 17ویں رکوع کے اندر آیت نمبر 32 میں یہ مثال شروع فرمائی ہے، اور یہ پورا تقریباً رکوع اسی مثال کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے، اور یہ بڑی بہترین مثالوں میں سے ایک مثال ہے. چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاضْرِبْ لَهُم مَّثَلَ الرَّجُلَيْنِ، اے میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ یہ مکہ کے جو لوگ ہیں جو آپ سے مختلف قسم کی الٹی سیدھی ٹیڑھی بات کرتے ہیں، ان کے سامنے 2 آدمیوں کا ذکر کرو، 2 آدمیوں کے بارے میں بتاؤ، 2 مردوں کا حال بیان کرو، جس میں سے ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، اور وہ دونوں آپس میں یوں سمجھ لو یا پڑوسی تھے یا محلے دار تھے یا دوست تھے یا اٹھنے بیٹھنے والے، اس طرح کے تھے وہ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کافر تھا اسے بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا تھا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ، ان میں سے ایک کو یعنی کافر کو ہم نے انگوروں کے 2 باغ دیے، انگوروں کے 2 باغ. وَحَفَظْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اچھا، اب وہ جو 2 انگوروں کے جو باغ تھے، جو اس کے درخت تھے، اب انگور کی ایک طرح سے بیل ہوتی ہے، چھوٹا درخت ہوتا ہے، اس کا زیادہ اونچا نہیں ہوتا ہے، چھوٹا سا درخت ہوتا ہے، آدمی کے قد کے برابر یا آدمی سے 2-3 جو ہے وہ فٹ، 8-9-10 فٹ، اس سے زیادہ اونچا نہیں ہوتا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے کرنے کے بعد اس پر اور کیا مہربانی کی کہ وَحَفَظْنَاهُمَا بِالنَّخْلِ، پھر ان انگور کے درختوں کو کھجور کے درختوں سے ڈھانپ دیا. اب آپ کو پتہ ہوگا، اگر نہیں پتہ تو سن لیں کہ کھجور کا جو درخت ہوتا ہے نا وہ بہت اونچا ہوتا ہے، 20, 30, 35, 40 فٹ اونچا ہوتا ہے کھجور کا درخت. یا ہمارے اندرون سندھ میں جو وہاں سے کھجی آتی ہے، کھجوریں آتی ہیں، تو وہاں بڑے اونچے اونچے درخت ہوتے ہیں. تو اونچے درخت کھجور کے اور اس کے نیچے انگور کے باغ، 2 باغ.
اور پھر فرماتا ہے وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا. اچھا اب یہ تو چاروں طرف اس کے باغ اور وہ ہو گئے، اور جو درمیان کی زمین تھی اللہ فرماتا ہے میں نے اس کے درمیان میں اس زمین میں کھیتی رکھی اس کے لیے کہ وہ اس کے اندر اپنی ضرورت کی چیزیں اگا کر اس سے بھی کماتا ہے. وہ ایک ہمارے ہاں مثال مشہور ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ 5 انگلیاں گھی میں اور سر کڑھائی میں. تو یہاں 5 انگلیاں اور سر تو کیا ہے، یہ پورا کا پورا کڑھائی میں تھا، نعمتوں سے بھرا ہوا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے اتنا اس کو دیا تھا. پھر فرماتا ہے کلتا الجنتین آتت اکلہا. وہ دونوں باغ زبردست قسم کے پھل لے کر آئے، یعنی انگور کے درخت انگور سے بھرے ہوئے، کھجور کے درخت کھجوروں سے بھرے ہوئے. وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا. اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کی گئی. یہ اس کافر کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے، ذرا سنتے جائیے. پھر فرماتا ہے مفجرنا خلالہما نہرا. اچھا اب یہ 2 باغ تھے نا، ان دونوں باغوں کے درمیان رستہ ہوتا ہے عام طور پہ، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس رستے میں میں نے پانی کی نہر بنا کے دی اس کو. اور آپ لوگ سب سمجھتے ہیں کہ باغ کے لیے پانی کتنا ضروری ہے. ہمارے پنجاب میں جہاں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہاں نہریں کھود کر ٹیوب ویل کے ذریعے تو پتہ نہیں کیا کیا ذریعوں سے پانی پہنچایا جاتا ہے. اللہ فرماتا ہے میں نے اس کو اس کے باغوں کے درمیان ایک نہر بہا دی، اور وہ اس سے ادھر بھی پانی دیتا ہے ادھر بھی پانی دیتا. یعنی یوں سمجھو کہ وہ بالکل ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا سمجھ لو، اور اس کے سارے کام خود بخود قدرت نے بنا کر دیے. وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ. اور اس کے پاس پھل ہی پھل ہوا کرتے تھے. یہ اس کی کیفیت اور کنڈیشن اور یہ اس کا اسٹیٹس اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ایسا تھا. اچھا اب جب انسان کے پاس بہت زیادہ مال آ جاتا ہے، بہت زیادہ اس کے پاس فراوانی آ جاتی ہے، تو ضرور ہے کہ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ ان کے دماغ میں غرور، تکبر اور اکڑ کا کیڑا پیدا ہو جاتا ہے. اس کے دماغ میں بھی وہ کیڑا پیدا ہو گیا. تو اب جو اس کا پڑوسی تھا وہ مسلمان تھا. اب وہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ قال لصاحبہ، تو وہ اپنے دوست سے کہنے لگا وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، بڑی اکڑ کے ساتھ، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، دیکھ کہ میں تجھ سے مال میں کتنا زیادہ ہوں، اور میری عزت اس پوری بستی میں، اس پورے گاؤں میں کتنی زبردست میری عزت ہے، اور کتنے آدمیوں کا میں زور رکھتا ہوں، یعنی کتنے لوگ میرے ہاتھ کے نیچے کام کرتے ہیں، کتنے میرے ملازم ہیں، کتنے میرے باڈی گارڈ سمجھ لو ہیں، میرے محافظ ہیں، ایک جماعت ہے پوری. تو میرا مقابلہ کر سکتا ہے؟ اپنے آپ کو دیکھ اور مجھے دیکھ. پھر کہنے لگا چل تجھے میں اپنے باغ دکھاتا ہوں. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ سارا واقعہ میں قرآن سے ایک ایک آیت کر کے بتا رہا ہوں. وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، تو وہ اپنے باغ میں گیا اپنی جان پر ظلم کرتا ہوا. یعنی ظلم سے مراد یہ ہے کہ اکڑتا ہوا، تکبر کرتا ہوا، غرور کرتا ہوا باغ میں داخل ہوا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ غرور، تکبر، اکڑ، یہ گویا انسان اپنی جان پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے اللہ کے مقابلے میں. قال ما اظن ان تبید هذه ابدا، کہنے لگا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مجھ سے اس عیش آرام کو چھین سکتا ہو، کوئی میرے اس باغ پر قبضہ جما سکتا ہو،
کوئی اس کو برباد کر سکتا ہو. میں نے اتنے زبردست انتظام کر کے رکھے ہوئے ہیں, ایک چوٹی کے مالی رکھے ہوئے ہیں, دیکھ بھال کرنے والے رکھے ہوئے ہیں, حفاظت کرنے والے رکھے ہوئے ہیں, کوئی اس کو برباد نہیں کر سکتا, کسی میں اتنی مجال نہیں. پھر کہنے لگا, پھر وہ خطرناک جملہ وہ کہہ بیٹھا کہ جو انسان کو برباد کر دیتا ہے, غرور تکبر میں. کہنے لگا وَمَا أَظَنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً, اور جیسے آج لوگ کہتے ہیں نا اور کوئی قیامت شیامت نہیں ہوتی, یہ سب مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں. ارے اتنے عیش و آرام, کوئی قیامت ویامت نہیں ہے, یہ سب میرے پاس ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنقَلَبًا. پھر اس نے امیروں والی بات کر دی. کہنے لگا کہ اور اگر قیامت ہوئی بھی, اور اگر قیامت ہوئی بھی تو اللہ مجھے ان باغوں سے بہتر باغ دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ جب اس نے دنیا میں میرا اتنا خیال رکھا ہے تو وہ آخرت میں بھی میں حق رکھتا ہوں کہ مجھے ایسا ہی ملے. کہ یہاں میں خوشحال ہوں, وہاں بھی میں خوشحال رہوں گا. اب جو اس کا دوست تھا, جو مسلمان تھا, وہ بڑا دیندار قسم کا, غریب سا تھا. ایماندار جو ہوتے ہیں, دیانتدار جو ہوتے ہیں, حلال کھانے والے جو ہوتے ہیں, عام طور پہ متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. وہ بڑے بڑے بنگلوں یا بڑے بڑی جائیدادوں کے مالک نہیں ہوتے, کیونکہ رزق حلال بندے کو ایک بقدر ضرورت ہی عطا کرتا ہے. کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں نہیں وہاں جائیدادیں, وہاں بنگلے, وہاں محل, وہاں باغ, وہاں نہریں اور پتہ نہیں کیا کیا اس کے لیے وہاں تیار کر کے رکھا ہوتا ہے. شرط صرف اتنی ہوتی ہے کہ یہاں پر حلال کما کر بقدر ضرورت تم اپنی تھوڑی سی زندگی گزار لو, جو تمہاری 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال جو تمہاری عمر ہے, یہ تھوڑا تنگی میں گزار لو, وہاں آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. اس نے پھر اس کو جواب دیا مسلمان نے. قال له صاحبه ويحاوره, اس نے اپنے اس ساتھی کو کہا مسلمان نے, اللہ اکفرت بالذی خلقک من تراب, اے اللہ کے بندے تو اس رب کے سامنے اکڑ رہا ہے, اس کی ناشکری کر رہا ہے جس نے تجھے مٹی سے بنایا. یار تیری اوقات ہی کیا ہے اس کے آگے, مٹی سے بنایا ہے اس نے تجھے, تو اس کے آگے کرتا ہے. ثم من نطفہ, اور تجھے جب اس نے بنانے کا ارادہ کیا نا مٹی سے, تو اس نے پہلے تجھے ایک گندے سے قطرے کی شکل میں رکھا. جو سمجھدار لوگ جو میری بات کو سمجھ جائیں گے, بڑے بھائی, ایک گندا قطرہ تھا تو, کیا اپنے آپ کو تو سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑی چیز ہوں؟ ایک گندا قطرہ تھا تو. ثم سواک رجلا, پھر اس حکیم کی, اس قدیر کی قدرت دیکھ کہ اس گندے قطرے سے تجھے ایک 6 فٹ کا 7 فٹ کا 5 فٹ کا 8 فٹ کا جوان بنا دیا اس نے. لیکن اپنی اصل اور اپنی حقیقت کو مت بھول. لیکن هو اللہ ربی ولا اشرک بربی احدا, اور میرا حال جو پوچھتا ہے نا تو سن, اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا. اور تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ وَلَوْلَا إِذَا دَخَلْتَ جَنَّتَكَ, تجھے تو یہ کرنا چاہیے تھا کہ جب تو اپنے اس باغ میں داخل ہوا تھا, اپنی اس پوری جو تیری عمارت اور تیری شان و شوکت ہے
یہ تیرا سب جو باغ ہے اور تیری کل متاع ہے، جب یہاں پر آتا تو تجھے کہنا چاہیے تھا قلت ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ دیکھو یہ ما شاء اللہ اس امت نے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آج ہم لوگ ما شاء اللہ کہتے ہیں نا ذرا کہ اے میرے بھائی، اے میرے مطلب ساتھی، میرے دوست، میرے محلے دار، تجھے بھی چاہیے تھا کہ تو اپنے اس باغ میں آتا، اپنی اس تمام جائیداد کی طرف آتا تو تجھے کہنا چاہیے تھا ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، کہ یہ جو کچھ بھی ہے یہ سب اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ اس میں زور نہیں۔ ان ترنی انا اقل منک مالا وولدا، اور میری کمزوری، میری غریبی کو مت دیکھ، اپنے مال اور اپنے اولاد کے حوالے سے مجھے کم مال والا اور میری کم اولاد دیکھتا ہے تو مجھے اتنی حقیر نظر سے اور حقارت سے مجھے مت دیکھ۔ کیوں؟ فَعَصَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَ خَيْرًا مِّن جَنَّتِكَ، کہ میرا رب قدرت رکھتا ہے اس پر کہ مجھے تجھ سے بہتر دے، یہ تیرے ان تمام باغوں سے مجھے بہتر عطا فرما دے۔ تو میرے رب کو نہیں جانتا؟ تجھ سے بہتر مجھے دے گا۔ اور سن، تیری اس عقل کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تیرے اس غرور کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے، تیرے اس تکبر کے نتیجے میں ایسا بھی ہو سکتا ہے وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ، کہ تیرے اس باغ پر اللہ آسمان سے بجلیاں گرا دے اور اس کو جلا کر راکھ کر دے۔ اتنی اکڑ، اتنا تکبر، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا۔ فَتُصْبِحَ صَعِيدًا زَلَقًا، اور اس تباہی بربادی کے پاس یہ جس باغ پہ تو اترا رہا ہے نا، یہ کہیں صفا چٹ میدان نہ بن جائے، مٹی اور دھول تیرے پاس نہ بچ جائے، تو تو اس طرح مت کیا کر۔ او یصبح ماؤها غورا فلن تستطیع له طلبا، اور یہ جس نہر کے پانی پر تو بڑا اترا رہا ہے نا، اللہ اس پہ قدرت رکھتا ہے کہ اس پانی کو وہیں زمین میں دھنسا دے، گہرائیوں میں پانی وہ لے جائے اور اوپر سے ساری زمین سوکھ جائے۔ تو تو اس کے آگے تکبر مت کر، تو اس کے آگے شیخیاں مت مار، بڑائی مت کر، غرور مت کر، اکڑ مت۔ اب اس نے وہی ہمارے معاشرے میں جو چلتا ہے، اچھا اللہ مولوی، اچھا اللہ ملا، تو بڑا ہے ہم لوگ کو سمجھانے والا، تیرے پاس کچھ ہے ہی نہیں، اسی لیے میرے لیے ایسے ایسے خیالات رکھتا ہے، جا جا اپنا کام کر، بڑا آیا مجھے نصیحتیں کرنے والا۔ اس نے بھی اس کو ٹال دیا اور پھر دونوں گھر واپس آ گئے۔ جب گھر آئے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ایک غضب تھا اس کو تو وہ دعوت دے چکا تھا اکڑ کر کے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا۔ دوسری صبح ہوئی، گھر میں بیٹھ کے ٹھاٹ سے ناشتہ کر رہا تھا، ملازم دوڑے دوڑے آئے، حضرت چلیے 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 دیکھیے آپ کے باغ کو کیا ہو گیا ہے۔ کیا ہوا بھائی؟ ابھی رات کو تو میں ٹھیک، ارے آپ چلے تو صحیح، ارے کچھ بتاؤ تو۔ نہیں بھائی نہیں، ہمارے اندر ہمت ہی نہیں بتانے کی، آپ چلیے تو صحیح۔ چنانچہ دوڑے دوڑے گھوڑے پر اپنے سوار ہوا، اونٹ پر یا جو بھی اس کی سواری تھی سوار ہوا، اور تیزی سے جب اپنے باغ پہ آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ سارے کا سارا جل کر راکھ ہو چکا ہے اور صرف زمین نظر آ رہی ہے، مٹی اور خاک وہاں دھول اڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اللہ وَيُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَى مَا أَنفَقَ فِيهَا، ہاتھ ملنے لگے، ہائے یہ کیا ہو، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا، اس کی ساری
جو باغ کی کھلیان تھے وہ سارے کے سارے زمین بوس ہوئے پڑے. پھر اس کے بعد اس نے وہ پچھتاوے والا جملہ بولا. اللہ فرما رہا ہے یقول یا لیتنی لم اشرک بربی احدا، ہائے کاش میں نے اپنے رب کا شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، اے کاش میں نے تکبر نہ کیا ہوتا، اے کاش میں اکڑ کے نہ چلا ہوتا، اے کاش میں غرور کا پتلا نہ بن گیا ہوتا، اے کاش میں شیخیاں مارنے والا نہ ہوتا. سب تباہ و برباد ہو گیا کہ اس شیخی میں، اس تکبر میں آخرت کے دن تک کا اس نے انکار کر دیا، قیامت تک کے دن کا انکار کر دیا، اللہ تعالیٰ کی قدرت تک کو گویا اس نے ماننے سے انکار کر دیا کہ کوئی مجھ سے نہیں چھین سکتا، کوئی میرے کو تباہ نہیں کر سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے صرف ایک رات کے اندر اس کے سالوں کی محنت کو منٹوں سیکنڈوں میں تباہ و برباد کر دیا. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور یہ سب کو ایک اللہ تعالیٰ نصیحت کر رہا ہے، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُونَهُ مِن دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنْتَصِرًا. کہ اس دنیا میں، اس بستی میں، اس علاقے میں کوئی 4 آدمی، 8 آدمی، 10 آدمی، 50 آدمی، کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کر سکتی. اللہ نے جو کیا کوئی اس کو بچانے والا نہیں. تو میرے بھائیوں، سورہ کہف کے اندر یہ پورا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا 16ویں پارے کے 17ویں رکوع میں. یہ صرف متکبر لوگوں کو سمجھانے کے لیے، اگرچہ یہ ایک کافر کا واقعہ ہے، لیکن کیا آپ اپنے معاشرے کے اندر تکبر کے پیکر نہیں دیکھتے؟ اکڑ اور غرور سے اترا کر اور کر کے چلنے والے نہیں دیکھتے آپ؟ اور پھر جب اللہ کی پکڑ ان کے اوپر آتی ہے، ہائے، وہ عالیشان بلڈنگیں، وہ عالیشان جائیدادیں، وہ عالیشان کارخانے، بینک بیلنس اور وہ بڑی بڑی گاڑیاں اس بندے کے کسی کام کی نہیں رہتی. اب وہ کیسے کام کی نہیں رہتی میں آپ کو سمجھاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. اچانک کسی کو فالج پڑ جاتا ہے، مثال دے رہا ہوں، فالج پڑ گیا. اور فالج میں کیا ہوتا ہے کہ آدمی کا ایک جسم پورے کا پورا پیرالائز، ختم، بے جان، یہاں تک کہ کبھی کبھی اس طرح یہاں سے جب شروع ہوتا ہے نا تو آنکھ بھی ایسے کبھی کبھی ٹیڑھی ہو جاتی ہے، اس کی یہاں سے ہونٹ بھی ایسے ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، اور ہاتھ یہ ہو گیا، الغرض کوئی بھی کنڈیشن ہو سکتی ہے. اب وہی کاروں میں گھومنے والا، اے سی میں پھرنے والا، اے سی میں ہگنے والا، اے سی میں موتنے والا، اے سی کار میں چلنے والا، اے سی دفتر میں چلنے والا، اے سی کمرے میں سونے والا، بات بھی کرتا ہے تو اشاروں سے کر رہا ہوتا ہے، اور وہ ساری وہ چیزیں جو طرح طرح کی نعمتیں اس کے پاس تھی، نہ وہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے. اور پھر معاشرے میں یہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اچھی بڑی فیکٹریاں، اچھے بڑے کارخانے، اچانک شارٹ سرکٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی چنگاری اللہ کے حکم سے، بجلی کے تار آپس میں کہیں جڑ جاتے ہیں اور 1-2 چنگاریاں نکلتی ہیں، اور اس کے بعد وہ پوری کی پوری فیکٹری، پوری کی پوری جناب جو ہے وہ کارخانے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں. اب اس کے پیچھے کیا لاجکس ہوتی ہیں، اس کے پیچھے کیا بات ہوتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ جانتے ہیں. لیکن تکبر کے اس پیکر کو اللہ تبارک و تعالیٰ منٹوں سیکنڈوں میں اٹھا کے زمین کے برابر لے آتا ہے، وہ زمین چاٹنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تیری اوقات اور حقیقت کیا ہے. جیسا کہ اس کے اس دوست نے کہا تھا کہ یار تو اللہ کے مقابلے میں اتنی اکڑ کر رہا ہے، تو ہے کیا چیز؟ تو صرف مٹی ہے، مٹی کا ایک ڈھیر ہے جس کو بنانے کے لیے ہم مٹی کو گارا بنانے کے لیے پانی استعمال کرتے ہیں نا، گارا بنانے کے لیے اللہ نے ایک گندا قطرہ استعمال کیا. گویا اے انسان ایک گندا قطرہ،
اور پھر اس نے سوا کا رجلا، تجھے 4 فٹ کا، 6 فٹ کا، 8 فٹ کا، 9 فٹ کا، 7 فٹ کا، 6.5 فٹ کا ایک جوان بنا دیا، ایک جان دے دی، تو تو اس بنانے والے کی زمین پہ اترا کے چل رہا ہے؟ اپنی اصل کو تو یاد کر، کیا تھا تو؟ سورہ دہر 29ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، یہ انسان اتراتا ہے، اس انسان کو کوئی بتائے کہ اے انسان ایک ایسا وقت بھی تھا کہ تیرا نام و نشان بھی نہ تھا، کوئی تجھے پوچھنے والا بھی نہ تھا، کوئی تجھے جانتا بھی نہ کہ تو ہے کیا۔ مراد یہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہیں فرمایا تھا، فرشتے سب موجود تھے، جنات سب موجود تھے، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ انسان نام کی کوئی مخلوق بھی ہے کہ نہیں۔ تو اے انسان تو کس بات پہ اتراتا ہے؟ آج 4 تیرے پاس گاڑیاں ہیں، آج 4 تیرے پاس بنگلے ہیں، یا آج تیرے پاس کھاتا پیتا ہے، تو تو اپنے کسی رشتہ دار کو، اپنے کسی پڑوسی کو، اپنے سگے بھائیوں میں سے کسی کو، اپنی سگی بہنوں کو تو خاطر میں نہیں لاتا، ان کی طرف منہ نہیں کرتا، ان کا دھیان نہیں رکھتا، خیال نہیں رکھتا؟ تو یہ ظالم متکبر لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ جب پکڑتا ہے نا، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ ایسی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تکبر سے، غرور سے، اکڑ سے ہر مسلمان کو محفوظ کرتا ہے۔ اس پورے واقعے سے بس 1-2 بات جو نکلتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ مسلمان کو کیسے ہونا چاہیے، کافر کی طرح نہیں، کیونکہ کافر اپنی ہر چیز کو اپنی محنت کا بدلہ جانتا ہے، لیکن مسلمان اپنے ساتھ ہونے والی ہر معاملے کو اللہ کا فضل اور اللہ کی عطا جانتا ہے، اور ہماری شریعت بھی یہی سکھاتی ہے۔ آپ دیکھو، میں ایک چھوٹی سی بات، بالکل ایک چھوٹی سی، ہمارے معاشرے میں پتہ نہیں اس کو سمجھا بھی جاتا ہے کہ نہیں، آپ صرف کہتے ہیں اچھا، شریعت فوراً کیا کہتی ہے؟ کیا کہو؟ بولو کیا کہو، زور سے بولو، الحمدللہ، شکر ہے اے مالک تیرا۔ اب ٹھیک پر الحمدللہ کہنے کی ایک مطلب، یہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی کیا مطلب لاجک ہے، کیا تک ہے اس کے پیچھے؟ سائنس جب اس پہ ریسرچ کرتی ہے، دیکھتی ہے، کیونکہ سائنس جسم کی باڈی کی ایک ایک پارٹ اور اس کے جتنے بھی آرگنز ہیں، اس کے جتنے فنکشنز ہیں، ان سب کے اوپر تحقیق ہو چکی ہے۔ تو کسی تحقیق میں یہ بات سامنے آئی، میری نظر سے گزری، میں نے کتاب میں پڑھا کہ جب انسان چھینکتا ہے نا، تو وہ اتنی تیزی سے وہ جو ہمارے منہ سے جو نکلتا ہے نا، ہماری روح تک کو جھٹکا لگتا ہے، وہ ہمارے جسم سے ناک کے ذریعے باہر نکل جاتی ہے، 1 سیکنڈ کے 1000 لاکھویں حصے کے برابر نکل جاتی ہے اور فوراً واپس آ جاتی ہے۔ وہ اتنا شدید جھٹکا ہوتا ہے چھینک کا، کیونکہ جب آپ چھینکتے ہیں آپ کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، ایک لمحے کے 100ویں یا 70ویں 80ویں یا 1000ویں حصے کے لیے آپ کی آنکھ بند ہوتی ہے، اسی بند کے اندر آپ کی روح جسم سے نکل کے فوراً واپس آ جاتی ہے۔ تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جو روح نکل کے واپس آئی ہے نا، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو، اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ ہچکی آتی ہے، ہچکی پر ہمیں کتنا حکم دیا گیا کہ ہچکی پر اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، کیونکہ یہ ہچکی ہی بندے کی روح نکال دیتی ہے۔ تو ہم مسلمانوں کو تو ہر بات میں اللہ کو یاد کرنے کا حکم دیا ہے۔ گھر سے نکلو اللہ کو یاد کرو، گھر میں داخل ہو اللہ کو یاد کرو، کپڑے پہنو اللہ کو یاد کرو، کپڑے اتارو اللہ کو یاد کرو، باتھ روم کی طرف جاؤ اللہ کو یاد کرو، باتھ روم سے نکل کر آؤ اللہ کو یاد کرو، کھانے کے لیے ہاتھ دھو اللہ کو یاد کرو، پانی پیو اللہ کو یاد کرو، کھانے کے بعد اللہ کو یاد کرو، سونے کے لیے جاؤ اللہ کو یاد کرو، سو کر اٹھو اللہ کو یاد کرو۔ یعنی آپ مسلمان کی زندگی کے ہر لمحے کے اندر اللہ کی یاد کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارے اکڑنے غرور کی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے بھائی۔ اب یہاں پر میں صرف ایک بات کہتا ہوں، اس سے سمجھو
اگر میں صحیح غلط ہوں تو میری اصلاح کر دینا، کہ انسان جب اللہ کے ذکر کو چھوڑتا ہے تکبر آ جاتا ہے. سمجھو میری بات کو، جیسے ہی وہ ذکر کو کسی بھی معاملے میں چھوڑتا ہے اس مقام پہ فوراً تکبر اور غرور آ جاتا ہے. جہاں وہ یہ کرتا ہے نا وہاں اس کی عاجزی گئی نا. بھائی جو یوں کرتا ہے تو اللہ کیا چاہے، بندے تجھے دیے تو کیا کر، یا اللہ تیرا. تو اب عاجزی میں شکر ہوتا ہے اور اس میں شکر نہیں ہوتا، غرور اور تکبر اور فخر ہوتا ہے. تو دیکھو شکر سے ہٹا فوراً تکبر آیا، تکبر آیا عاجزی گئی. تو جس چیز سے اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑا وہاں شیطان نے کوئی بھی چیز ڈال کے ہمیں اللہ سے دور کرنا شروع کر دیا. آج ہر آدمی اپنے اپنے گریبان میں دیکھے کہ میں کتنا اللہ کے قریب ہوں، کتنا اس سے دور ہوں، کتنا عاجزی اور انکساری اختیار کرتا ہوں، اور کتنی اکڑ اور پھوپھا اور غرور میرے اندر ہے. فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. کوئی مولوی، کوئی حکیم، کوئی مفتی اس کو فیصلے کو نہیں کر سکتا. یہ فیصلہ آپ خود کرو گے کہ میرے اندر کتنا غرور، کتنا تکبر ہے اور کتنی عاجزی، انکسار. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے اندر جھانکنے اور اپنی اس کیفیت کو سمجھنے کی توفیق. آمین ثم آمین بجاہ النبی الامین وما علینا الا البلاغ.